بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام و نسب زینب ہے۔ ام الحکم کنیت ہے، قبیلہ قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے ہیں۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: زینب بنت جہش بن رباب بن یعمر بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن سعد بن خزیمہ۔ والدہ کا نام امیمہ تھا، جو حضرت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں ان کی بیٹی تھی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی کی بیٹی تھی، پھوپھی زاد بہن تھی۔ نبوت کے ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرما دیا۔ اسلام نے دنیا میں مساوات، ایکویلٹی، برابری کا جو درس دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، اور پست اور بلند، اعلیٰ اور اسفل، اونچا اور نیچ کو جس طرح ایک سطح پر لا کر کھڑا کیا ہے، برابر کیا ہے۔ اگرچہ تاریخ میں اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں اسلامی تاریخ میں، لیکن یہ واقعہ اپنی الگ نوعیت کا ہے، الگ قسم کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، اور ادھر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بات یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان سے ہیں وہ خاندان قریش ہے، اور قریش میں بھی وہ جس قبیلے سے ہیں، جس شاخ سے ہیں، اس شاخ کا نام بنو ہاشم ہے۔ اور بنو ہاشم تمام عرب پر بلکہ تمام عالم پر ایک بڑی فضیلت رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام عالم میں کعبۃ اللہ کو فضیلت تھی، اور کیونکہ عرب میں قریش اور قریش میں بنی ہاشم اور بنی ہاشم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یعنی حضرت عبد المطلب جو تھے وہ کعبے کے متولی تھے، اس وجہ سے ان کو بڑی اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ جو یمن کے بادشاہ تھے وہ بھی ان کو اپنا، یعنی اپنے آپ کو ان کا ہم پلہ اور برابر نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ سے بھی ان کو سپیریئر سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے سب سے پہلے گھر، اللہ کے واحد گھر، یکتا گھر اور کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اس وجہ سے۔ تو ایک لڑکی اس خاندان کی ہے جس کو یمن کا بادشاہ بھی اپنے سے سپیریئر سمجھتا ہے، اور ایک لڑکا اس جگہ سے ہے جو دنیا کی سب سے بری اور سب سے بدترین قوم سمجھی جاتی ہے، یعنی غلاموں میں سے، اور اسلام نے ان دونوں کا نکاح کیا، ان دونوں کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کیا۔ نہ صرف یہ کہ نکاح کیا، بلکہ اسلام نے اس غلام کو اس سپیریئر لڑکی کا حاکم اور اس کا سرپرست اور ذمہ دار اور نگہبان بنایا۔ یہ جو واقعہ ہے ایک الگ ہی اہمیت اور نوعیت کا حاصل ہے، کیونکہ اسلام نے جو سپیریئر ہونے کی اور اعلیٰ ہونے کی بنیاد رکھی ہے وہ برادری پر، قبیلے پر، خاندان پر، نام و نسب پر، حسب پر نہیں رکھی ہے، اس کی بنیاد صرف تقوی پر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ جو عزت دار ہے، اکرمکم سب سے زیادہ عزت دار ہے، وہ کون ہے؟ اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ تقوی کو اختیار کرنے والا ہے، چاہے وہ کسی بھی برادری کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیشے کے اعتبار سے نالی صاف کرنے والا بھنگی اور چمار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور وہ مسلمان ہے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم آج، کل تک وہ نالی صاف کرنے والا بھنگی کہلاتا تھا، اگر وہ آج اسلام قبول کرتا ہے تو میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں وہ اس دنیا میں، روئے زمین پر تمام مسلمانوں میں ان سب سے افضل ہے اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان سے کچھ نہ کچھ گناہ ضرور ہوئے ہیں، بہرحال اللہ نے ان کے گناہ کو ان کی توبہ کی وجہ سے معاف کر دیا، وہ ایک چیز الگ ہے، لیکن جو اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنا اس کی سابقہ زندگی کی ہوئی برائیوں کو مٹا دیتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے وہ ہم سے بہتر ہے، اور ایسے واقعات بے شمار واقعات ہیں کہ لوگوں نے اپنی قوم سے اٹھ کر اسلام قبول کیا اور پھر انہوں نے دنیا میں، عالم اسلام میں مسلمانوں کی امامت کی ہے، اور امامت سے مراد صرف مسلح پر امامت نہیں کی ہے، بلکہ ان کی اقتدا مسلمانوں نے کی ہے، ان کو اپنا حاکم، قائد اور سربراہ تسلیم کیا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، جو بظاہر غلام تھے لیکن وہ نیک عالم تھے، نیک شخص تھے، مسلمان تھے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرما دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا نکاح حضرت زید سے کیا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں۔ تقریباً 1 سال تک دونوں ساتھ رہے، لیکن پھر تعلقات کسی طرح استوار نہ رہ سکے، قائم نہ رہ سکے،
اور کچھ شکایات کی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر شکایت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ وجہ انہوں نے یہ بیان کی، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، زینب مجھ سے زبان درازی کرتی ہیں اور میں ان کو طلاق دے دینا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بارہا سمجھاتے رہے، بار بار سمجھائے، لیکن اس کے باوجود وہ نباہ نہ ہو سکے اور پھر انہوں نے طلاق دے دی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے اور فرمایا، اور جب کہ تم اس شخص سے جس پر خدا نے اور تم نے احسان کیا تھا، یعنی خدا نے اور تم نے احسان یہ کیا تھا کہ غلام کو ایک اتنے درجے پر فائز کیا تھا اور اس کو اس غلامی کی دلدل سے، اس زندگی سے نکالا تھا اور پھر اپنے گھر سے اس کو رشتہ دیا تھا، یہ کہتے تھے تم، یعنی اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو نکاح میں لیے رہو اور خدا کا خوف کرو، لیکن یہ اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ رشتہ نبھایا نہ جا سکا اور آخر میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی، پھوپھی زاد ہی صحیح، اور آپ ہی کی تربیت سے پلی بڑی تھیں۔ آپ کے فرمانے سے، آپ کے حکم پر، آپ کے کہنے سے انہوں نے اس رشتے کو منظور کر لیا تھا جو ان کے نزدیک شان کے خلاف تھا، کیونکہ اسی معاشرے کا ان پر بھی اثر تھا اور واقعہ بھی یہ تھا کہ وہ سپیریئر تھیں اس اعتبار سے کہ ایک نہ صرف یہ کہ وہ آزاد تھیں بلکہ تمام دنیا کے خاندانوں میں سب سے افضل خاندان سے تھیں، مرتبے اور رتبے کے اعتبار سے، نہ صرف یہ کہ برادری کے اعتبار سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قریش کی جو فضیلت تھی وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ قریشی تھے، بنی ہاشم کی جو فضیلت تھی وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ بنی ہاشم تھے یا ہاشمی تھے، ان کی فضیلت اس وجہ سے تھی کہ وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ جیسے تمام لوگ آج بھی اپنے علاقے میں اپنے امام کو عزت دیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو، تمام ہی لوگ اپنے امام کو اپنے سے سپیریئر اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ وہ اس بنیاد پر نہیں سمجھتے کہ یہ انصاری ہے، یہ قریشی ہے، یا پٹھان ہے، صدیقی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ اس بنیاد پر اس کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری امام ہے اور عالم ہے۔ اسی طرح اگر دنیا میں یعنی محلے کے لوگوں کو اپنے امام کی بیٹی کا رشتہ لینا ہو تو پھر وہ اس سے رشتہ مانگنے میں جھجکتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں اور یہ ڈر بھی محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ رشتہ قبول ہوگا بھی کہ نہیں، کہ وہ کہاں وہ امام صاحب اور کہاں ہم ان پڑھ لوگ۔ تو وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کی برادری کیا ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا علم، ان کا ورع، ان کا تقوی، ان کا زہد، یہ چیز ہوتی ہے اسلام نے جس کو بنیاد بنایا ہے۔ کسی کا کسی خاندان میں صرف پیدا ہو جانا اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں۔ بہرحال زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غلام تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک سپیریئر خاندان سے تھیں، تو ان کو اس رشتے میں کچھ نسبت گوارا نہ ہوتی تھی۔ بہرحال یہ کہ ان کا مزاج تھوڑا سخت بھی تھا تو وہ کچھ ایسا بول جایا کرتی ہوں گی، یا بعض مرتبہ ایسا ہے کہ اگر وہ حقیقت بھی بولتی ہوں گی تو بہرحال دل کو دکھانے والی تو ہے ہی، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ غلام تھے۔ یہ شاید انہوں نے کہا ہو، یہ میرا خیال ہے، ایسی کچھ بات رہی ہوگی، اس میں یہ ڈیٹیل تو نہیں آئی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کیا کہا تھا۔ بہرحال یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور ان کو طلاق دینا پڑا اور ان کو جو ہے انہوں نے طلاق دے دی، ان کا مزاج نہ بنا۔ آگے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو اور بیان کیا ہے کہ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح فرما دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس واقعہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق اور عدت کے بعد حضرت زید سے یہ فرمایا کہ تم زینب کے پاس جاؤ اور ان کو میرا پیغام لے کر سناؤ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر آئے اور وہ اس وقت آٹا گوندنے میں مصروف تھیں۔ انہوں نے چاہا کہ ان کی طرف دیکھیں، لیکن پھر کچھ سوچ کر منہ پھیر لیا اور کہا، زینب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ جواب ملا کہ میں استخارے کیے بغیر کوئی رائے قائم نہیں کر سکتی، اور یہ کہا اور مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی شروع ہوئی اور قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور بغیر اجازت کے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا تھا۔ دن چڑھے، ان کا دعوت ولیمہ ہوا۔ اسلام نے جو سادگی کی اصل تصویر تھی وہ وہاں پیش کی، اس میں روٹی اور سالن کا انتظام کیا گیا۔ انصار میں سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، انہوں نے بھی مالیدہ بھیجا۔ غرض ساری چیزیں جمع ہو گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو بلا لیں۔ 200 سے تقریباً 300 آدمی تقریباً شریک ہوئے کھانے کے وقت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو گروپ بنا کر اندر بلایا، وہ باری باری آتے اور کھانا کھاتے اور واپس ہو جاتے۔ اسی دعوت میں
حجاب کی آیت نازل ہوئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ چند آدمی کھانا کھانے کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے اور چند نکل جایا کرتے تھے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے تھے، آج بھی ایسا ہوتا ہے، اور اس میں وہ کافی دیر لگا دیا کرتے تھے، اور یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرط مروت میں ان سے کچھ نہ کہہ پاتے تھے، خاموش رہا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالت بالکل بھی پسندیدہ نہیں تھی، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے آتے اور باہر آتے اور اندر جاتے دیکھا، تو کچھ صحابہ کو یہ خیال ہو گیا اور وہ نکل آئے، لیکن کچھ کو خیال نہ ہو سکا تو وہ بیٹھے تھے۔ اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی قرآن کریم میں، جو 22 پارے کے اندر ہیں: اے ایمان والو، نبی کے گھر پر مت جایا کرو مگر جس وقت وہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دیں، اس وقت جاؤ۔ اور جانا کیسے؟ ایسے طور پر کہ تم اس کی تیاری کے منتظر نہ ہو، یعنی کھانا کھانے کے وقت کھانے کے تیار ہو جانے سے پہلے نہ جاؤ۔ جب تمہیں یہ اطلاع ہو جائے کہ کھانا تیار ہے، آ جاؤ کھا لو، تو اس وقت جاؤ، بس اس وقت چلے جاؤ۔ لیکن جب تم کو بلایا جائے تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، اور باتوں میں جی نہ لگا کر بیٹھا کرو۔ اس بات سے نبی کو ناگواری پیدا ہوتی ہے، وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو گھر میں آنے کی ممانعت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں کسی کا لحاظ کرتے، جو حکم ہے صاف ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی چند خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے نکاح سے جاہلیت کی ایک رسم ختم ہوئی۔ وہ رسم یہ ہے کہ وہ منہ بولے بیٹے کو، جس کو عربی میں متبنہ کہتے ہیں، وہ اصلی بیٹا سمجھتے تھے اور اس کی بہو سے نکاح کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ ایک یہ رسم ختم ہوئی۔ اسی طرح مساوات اسلامی کا جو درس ہے، یعنی ایکویلٹی کا، وہ پیش ہوا اور اس کے عظیم و شان منظر سامنے آیا، اور آزاد اور غلام کی تمیز اٹھ گئی۔ پردے کا حکم نازل ہوا۔ نکاح کے لیے وہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی، جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کر بھی سنائی: فلما قضا زید منہا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، جو اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ تم میں سے مجھ سے سب سے پہلے آ کر وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا، اور یہ استعارہ تھا فیاضی کی طرف، اشارہ تھا کہ جو سب سے زیادہ سخی ہوگی۔ لیکن ازواج مطہرات اس بات کو حقیقت سمجھی اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں کو ناپا کرتی تھی۔ یہ بات آپ پیچھے بھی سن چکی ہیں۔ لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ سخت فیاض تھیں، اور وہ اپنی فیاضی کی بنا پر اس پیش گوئی کا مصداق ثابت ہوئی، اور سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ کفن کا انتظام انہوں نے خود بھی کر رکھا تھا، اور یہ وصیت کی تھی کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفن دیں تو ان دونوں میں سے ایک کفن کو صدقہ کر دینا۔ چنانچہ یہ وصیت پوری کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ازواج مطہرات سے دریافت کیا، یعنی پوچھا لوگوں سے، لوگوں نے ان سے پوچھا، ازواج مطہرات سے دریافت کیا لوگوں نے کہ ان کو قبر میں کون داخل کرے گا، کون اتارے گا؟ انہوں نے کہا وہ شخص جو ان کے گھر میں داخل ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اسامہ بن زید، محمد بن عبداللہ بن جہش، عبداللہ بن ابی احمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان لوگوں نے ان کو قبر میں اتارا اور جنت البقیع میں ان کو سپرد خاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 20 ہجری میں انتقال کیا اور 53 برس کی انہوں نے عمر پائی۔ واقعی میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت ان کا نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی، لیکن یہ عام روایت کے مطابق ہے کہ ان کا سن 38 سال کا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی پراپرٹی اور مال متروکہ جو چھوڑا تھا، وہ صرف ایک مکان تھا جو انہوں نے یادگار کے طور پر چھوڑا تھا، اور جس کو بعد میں ولید بن عبد الملک نے اپنے دور حکومت میں اس کو خرید لیا تھا 50,000 درہم میں، اور اس کو مسجد نبوی میں شامل کر دیا تھا۔ آپ کو شاید اس سے پہلے بتایا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھیں، ان کے جو مکانات تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی سے ملے ہوئے اور اس سے متصل تھے۔ تو انہی میں سے تمام ہی مکانات کو، اسی طرح ان کے مکان کو بھی مسجد نبوی میں شامل کر لیا گیا۔ اس طرح تمام ہی ازواج کے مکان کو مسجد نبوی میں شامل کیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں چند احادیث ہیں۔ پہلا قول حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ زینب نیک تھیں اور بہت زیادہ روزے دار تھیں، اور بہت زیادہ جو ہے نمازیں پڑھا کرتی تھیں، عبادت گزار تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار نہیں دیکھی اور زینب سے زیادہ پرہیزگار نہیں دیکھی۔ سب سے زیادہ سچ بولنے والی، سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھیں، اور نیکی کرنے والی تھیں، خدا کی رضا تلاش کرتی رہتی تھیں، زیادہ سرگرم اسی میں رہتی تھیں کہ اللہ کی رضا کو تلاش کریں۔ کہتی ہیں فقط ایک چیز تھی
وہ یہ کہ ان کے مزاج میں ذرا تیزی تھی، جس کو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، لیکن آگے وہ یہ بھی کہتی ہیں لیکن ان کو اس بات پر بہت جلدی ندامت اور شرمندگی بھی ہو جاتی تھی، یعنی اگر وہ کوئی ایسی بات بول دیتی تھیں جو سخت مزاجی کی وجہ سے انہوں نے بولی تو اس پر ان کو شرمندگی کا اظہار بھی شرمندگی بھی ہوتی تھی، جس کا وہ اظہار بھی کرتی تھی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے چند باتیں پڑھی حضرت ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو وہ کر لیجیے گا، باقی اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔